هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذرعون. اور البتہ تحقیق اخذنا ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کی آل کو بالسنین سالوں کے قحط سے، قحط سالی ہم نے مسلط کی، ونقص اور کمی کر دی، من الثمرات پھلوں کی، لعلہم یذکرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا ذکر ہو رہا ہے جس کا پچھلی آیت میں پہلی قوموں کے واقعات بیان کیا تو وہاں بھی بیان ہوا۔ تو یہاں بھی جب موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے اور سامنے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا، انہیں پتہ بھی چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانیاں ہیں، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو قحط سالی سے، دنیا میں چھوٹا عذاب، تاکہ یہ نصیحت پکڑیں اور اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑ دیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ پھر جب آتی نا ان کے پاس کوئی بھلائی، کوئی اچھائی آتی ان کے پاس، قالوا تو کہا انہوں نے، لنا حاضی یہ تو ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے۔ اگر ان کے پاس فصلیں اچھی ہو جاتی تو کہتے یہ تو ہماری اچھی محنت کا نتیجہ ہے، ہماری اچھی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، ہم کھیتوں میں کام اچھا کرتے ہیں، ہماری وجہ سے ہے۔ اور جب وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ جب پہنچتی انہیں کوئی تکلیف، کھیت کم ہو جاتے، فصل کم ہوتی اور قحط سالی پڑ جاتی تو کہتے یطیروا تو بد فالی نکالتے بے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ومن معہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ پھر کہتے یہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہے، موسیٰ اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے ہیں نا، ان کی نحوست کی وجہ سے ہمارے کھیت برباد ہو گئے ہیں۔ اور اگر ٹھیک ہو جاتے تو کہتے ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ الا خبردار، انما بے شک طائرہم ان کی بد فالی، ان کی یہ نحوست جو ہے عند اللہ کے پاس ہے، اللہ رب العالمین انہیں عذاب دیتے ہیں، اور ان کے برے اعمالوں کی وجہ سے، ان کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں کھیتوں میں نقصان دیتے ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، مہما تأتینا جو بھی تو لائے گا نا ہمارے پاس، بہی ان نشانیوں میں سے، بہی من آیاتن ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی لائے گا، لتسحرنا تاکہ تو ہمیں مسحور کر دے، ہم پر جادو چلا دے، بہا ان کے ساتھ، فما نحن پس نہیں ہوں گے ہم لکا تیرے ساتھ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ وہ کہتے نا موسیٰ تو پہلے جادو کر کے ہمیں جو ہے نا وہ لاٹھی کو سانپ بنا کے دکھاتا تھا، اب تیرے جادو کی وجہ سے ہمارے کھیت کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جادو کر کے ہمارے کھیتوں میں کمی کر رہا ہے، تو جیسے مرد بھی جادو کر لینا، ہمیں جادو میں مبتلا کر، تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے، جو مرضی کرتا ہے کر لے۔ فَأَرْسَلْنَا اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا تو بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، طوفان تیز بارش اور ہوا، ایسی بارش جس میں ہوا بھی ہو اسے طوفان کہتے ہیں، طوفانی بارشیں بھیجیں، والجراد اور ٹڈیاں جو اگلے دن ہمارے ہاں بھی آئی تھیں۔ تو ایسے ٹڈی جو ہوتی ہے نا، یہ بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی تھیں، کوئی کہتے ہیں وہ نہیں تھیں، وہ ہوتی ہیں نا، وہ کھیتوں اور فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں، شکل ان جیسی تھی لیکن انہوں نے کھیتوں کا کہیں پر کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن تھی اتنی زیادہ تعداد میں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تھیں، ایسے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ بھیجی، اور یہ ان کی جو ہے نا عذاب جو ہو نا، وہ فصلیں بالکل تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ الجراد ٹڈیاں بھیجیں، والقمل اور جوئیں، یہ جوئیں جو انسانوں کے بالوں میں لگتی ہیں، خون چوستی ہیں، وہ بھی، اور جو جانوروں کو لگتی ہیں جن کو چچڑیاں کہتے ہیں وہ بھی، اور والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات نشانیاں تھیں، مفصلات وقفے میں کھلیں، وقفے سے آئیں۔ پہلے طوفان آیا اور پھر جراد ٹڈیاں آئیں، والقمل جوئیں آئیں، والضفادع اور مینڈک۔ کیا ہوتا تھا کہ جوئیں اس قدر کہ ہر جگہ میں جوئیں، کھانا کھانے لگتے اس میں جوئیں، کپڑے پہننے کے لیے اٹھاتے اس میں جوئیں، سونے کے لیے اٹھاتے اس میں جوئیں،
تو پھر کیا ہوتا؟ اگلی آیت میں ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ اے موسیٰ اللہ رب العالمین سے دعا کر یہ عذاب ٹل جائے تو مان لیں گے. وہ عذاب ٹل جاتا، نہ مانتے دوسرا عذاب آ جاتا. وضفات مینڈک آئے، اور اتنے مینڈک کہ ہنڈیاں پکاتے نا اس میں بھی مینڈک، گھروں میں بسترے رکھتے نا طے کر کے اس میں مینڈک آ جاتے. ان کا جینا حرام کر دیا تھا، اور عذاب کی صورت تھی نا. اور پھر دم، خون، پانی پینے لگتے تو اس میں خون، سالن پکاتے اس میں خون، کھانا کھانے لگتے اس میں خون، ہر جگہ میں خون. تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے دعا کرو ہم مان لیں گے، لیکن جب دعا کرتے عذاب ٹلتا پھر نہ مانتے. جی فاستکبروا، یہ کیوں آئے تھے یہ عذاب؟ فاستکبروا، کیونکہ انہوں نے تکبر کیا تھا. وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھے. فلما وقع، اور جب واقع ہوا علیہم ان پر الرجز، عذاب، قالو، تو کہنے لگے، جب بھی کوئی عذاب آتا نا قالو کہنے لگتے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا، تو دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما عہدک، جو اس نے وعدہ کیا ہے، عندک، تیرے پاس جو اس کا وعدہ ہے نا، لئن کشفت، البتہ اگر تو نے ٹال دیا، عنا، ہم سے، الرجز، اس عذاب کو، لنؤمنن، البتہ ضرور ہم ایمان لائیں گے، لکا، تیرے ساتھ. جو بھی عذاب آتا نا یہی کہتے ہیں کہ تو دعا کر اپنے رب سے، اس عذاب کو ٹال دے، ضرور مومن بن جائیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ، اور البتہ ضرور بھیج دیں گے ہم، معک، تیرے ساتھ، بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا نا، اور موسیٰ علیہ السلام اسی لیے آئے تھے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. تو جب بھی کوئی عذاب آتا انہوں نے نہ مانا، اللہ نے عذاب بھیجے، قحط سالی کا عذاب، اور پھر اس کے بعد یہ یکے بعد دیگرے دوسرے مسلسل عذاب بھیجے. جب بھی کوئی عذاب آتا تو یہی کہتے ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے نجات دے دیں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ فلما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب، کشفنا، ہٹا دیتے ہم، عنہم، ان سے، الرجز، عذاب کو، الی اجل، ایک مقررہ وقت کے لیے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نا اس مقررہ وقت کے لیے ہٹاتے تاکہ یہ دیکھیں کیا کرتے ہیں. ہم بالغو، جس مقررہ وقت تک وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم، تو اچانک وہ، ینکثون، توڑنے لگتے. وہ وعدہ جو موسیٰ علیہ السلام سے کرتے نا کہ عذاب ٹل جائے تو مان لیں گے، عذاب ٹلتے ہی فوراً اس وعدے سے مکر جاتے. فانتقمنا منہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے انتقام لیا. یہ تو دنیا میں چھوٹے چھوٹے پہلے عذاب بھیجے نا، ہمارے اوپر بھی ایسے ہوتا ہے نا، نہیں مانتے، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب، کبھی طوفان ہیں، کبھی ظالم بادشاہ مسلط ہوتے ہیں، کبھی قحط سالی ہوتی ہے، بھوک اور افلاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے. کیسا انتقام تھا؟ فاغرقناہم، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، غرق کر دیا، فی الیم، سمندر میں. انہم، بے شک انہوں نے، کذبوا، جھٹلا دیا تھا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وکانوا، اور تھے وہ، عنہا، ان آیتوں سے، غافلین، غافل رہنے والے. وہ تو کہتے تھے یہ دنیا میں ایسے ہوتا رہتا ہے، مرنے سے غافل ہو گئے تھے، آخرت کو بھلا دیا تھا. تو ہم نے انتقام لیا، سمندر میں غرق کر دیا. اور وہ واقعہ مختلف جگہوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کو لے کر گئے تو اللہ رب العالمین نے سمندر سے اس عصا کی برکت سے راستے بنا دیے. موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، اور پھر پیچھے فرعون پیچھا کرتے ہوئے آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے سمندر کے درمیان میں جب وہ پہنچا نا پھر پانی چلا دیا، وہیں غرق کر دیا سب کو. وَأَوْرَثْنَا، اور پھر ہم نے وارث بنایا، القوم، اس قوم کو، الذین، وہ جو، کانو، تھے، یستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض، زمین کی مشرقوں میں، ومغاربہا، اور اس کی مغربوں کا وارث بنا دیا. جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بنی اسرائیل، وہ جو فرعون تھے اس کی قوم، ان بنی اسرائیل کو زمین میں انہوں نے کمزور بنایا ہوا تھا اور غلام بنایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا، اور پھر مشرقوں اور مغربوں کا. اور اس سے مراد یہ ہے کہ صرف اس مصر کا نہیں، بنی اسرائیل کے کئی عرصہ بعد پھر وہی بنی اسرائیلی ہی مصر میں حکومت کرتے رہے، اور مشرق شام کے کئی علاقوں میں حکومت تھی ان کی، فلسطین میں حکومت تھی جو اصل بابرکت زمین ہے. مشارقہ التی بارکنا فیہا، جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا. اس بابرکت زمین سے مراد فلسطین اور شام کی سرزمین ہے، کیونکہ اس میں نا کئی انبیاء کا مسکن رہی ہے یہ زمین، اور مدفن رہی ہے. مسکن کا مطلب وہاں رہے کئی انبیاء، اور مدفن وہاں فوت ہو کر دفن کیے گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قوم کو ہم نے برکت دی، اور برکت والی قوم زمین کا ان کو وارث بنایا. وتمت، اور
پوری ہو گئی کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات، الحسنہ بھلائی والی، یہ اچھائی اور بھلائی والی بات تھی نا کہ ہم نجات دیں گے ان کو بنی فرعون کی غلامی سے، علی بنی اسرائیل پر، بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا. یہ ہم نے حکومت دی تب جب انہوں نے صبر کیا. فرعون ظلم کرتے تھے نا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے ابھی پڑھایا ہم نے شروع میں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم صبر کرو. وہ کہنے لگے قالوا اوذینا من قبل ومن بعد ما جئتنا، ہمیں تو ایذائیں دی گئیں تیرے آنے سے پہلے بھی اور اب بھی ایذائیں دی جا رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے صبر کرو، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے صبر کیا تو ہم نے انہیں پھر وارث بنا دیا اسی زمین کا. کتنا صبر کیا انہوں نے، غلام بنایا ہوا تھا، بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور مفت کی مشقتیں کراتے تھے ان سے. ابھی صبح ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا، مفت کے کام کراتے. اور احرام مصر جو آپ نے دیکھے ہیں، یہ جو بنے تھے بنی اسرائیل سے مزدوریاں کرا کے بنائے. اور اس کی تعمیر کے وقت، اس وقت کوئی جدید ٹیکنالوجی تو نہیں تھی نا، مزدور ہی کام کرتے تھے. تو اس کی تعمیر کے وقت ہزاروں بنی اسرائیلی مارے گئے، قتل ہو گئے. کئی من جو ہے نا وزنی پتھر اٹھاتے اور گھسیٹ کر اوپر لے جاتے، انہیں گھسیٹ کر اوپر لے جاتے، وہاں جا کے رکھتے تھے اور اس کو کھینچتے، رسے باندھ کرنا، کچھ بندے اوپر سے کھینچتے، کچھ نیچے سے اس کو دھکیلتے. اور اس پتھر کو اٹھاتے ہوئے جب وہ سلپ ہو جاتا تو اس پتھر کے گرنے کی وجہ سے سینکڑوں بنی اسرائیلی اس کے نیچے پس جاتے اور ان کو وہیں دفن کر دیا جاتا. اور وہ ان کو چھوڑتے نہیں تھے، مفت کے کام کراتے تھے، مزدوریاں کراتے تھے اور غلام بنایا ہوا تھا اس قوم کو. تو کمزور ترین قوم تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے صبر کیا، ہماری آیتوں پر یقین رکھا، تو ہم نے انہیں پھر وارث بنا دیا اسی زمین کا. بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا. ودمرنا اور برباد کر دیا ہم نے ما کان یصنع فرعون جو کیا کرتا تھا فرعون، جو فرعون اپنی طرف سے بناتا تھا نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، ہم نے اس کو برباد کر دیا. وقومہ اور اس کی قوم کو بھی. وما کانوا یعرشون اور جو وہ تھے نا، یعرشون کہتے ہیں چھتوں پر چڑھاتے، انگور کی بیلیں جس پر چڑھائی جاتی ہیں نا اس کو یعرشون کہتے ہیں. لیکن اس سے ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے نا، اونچا بناتے تھے اپنی قوم اور قبیلے والوں کو، اور اپنے کاموں کو اونچا سمجھتے تھے، ہم نے سب کو برباد کر دیا. وجاوزنا ببنی اسرائیل اور ہم نے گزار دیا بنی اسرائیل کو البحر سمندر سے پار کرا دیا. فاتوا تو وہ آئے علی قوم، جب سمندر سے اللہ نے پار کرایا نا تو پھر آگے چلے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے چلے تو پھر وہ پہنچے ایک قوم پر پہنچے. ابھی فوراً ہی اللہ رب العالمین نے اس غلامی سے نجات دی تھی. اور دوسری قوم پر اب ایسی قوم کی دیکھیں نا جس کا ذہن صدیوں سے غلامی کی حیثیت میں ہے اور جہالت کی حیثیت میں. کچھ انہوں نے پڑھا نہیں، ایمان تو لائے تھے نا، لیکن اکثر ان میں جاہل ہی تھے. جیسے ہی اللہ نے نجات دلائی اور راستے میں جا رہے تھے، دیکھا ایک ایسی قوم کو یعکفون جو جھکے ہوئے تھے علی اصنام بتوں پر. ایسی قوم کو دیکھا جس نے بچھڑے کو معبود بنایا ہوا تھا اور اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے. تو قالو کہا انہوں نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اور دیکھ بلانے کا انداز بھی دیکھیں، یا اے موسیٰ اجعل بنا تو لنا ہمارے لیے الہن کوئی الہ کما لہم آلہہ جس طرح ان کا الہ ہے، جس طرح انہوں نے الہ بنایا نا ہمارے لیے بھی اسی طرح کا کوئی بت بنا دے، ہم بھی اس کی عبادت کریں گے. اصل جو بندہ جاہل ہو نا، غلامانہ جس کی حیثیت ہو اور ذہن اس کا کم ہو، وہ ظاہری معبود کی عبادت کرنا چاہتا ہے، نظر نہ آنے والے معبود کی عبادت وہ نہیں کرتا. آج بھی جو بت پرست ہے نا، بت پرستیوں کا فلسفہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو بت ہے یہ ہمارا سفارشی ہے، یہ رب نہیں ہے. ہم تو اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہیں کیونکہ جو چیز سامنے ہو نا بندے کا ذہن پھر اس کی طرف جاتا ہے، اس لیے رکھتے ہیں اس کو ہم سامنے. وہ رب جو نظر نہیں آتا وہ تو نہیں آتا نا، تاکہ ایک بت ہو جو سامنے نظر آئے اس کی ہم عبادت کریں تاکہ ذہن ہمارا وہاں جائے. تو اس لیے ان کے بھی سامنے تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس عقیدے اور فلسفے کو شرک کہا کہ مجھے ماننا ہے تو بن دیکھے مانو. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے رب پر ایمان لاتے ہیں نا ان کے لیے ہے جنت. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جی تو انہوں نے بھی کہا ہمارے لیے بھی اس طرح کا الہ بنا دو. قالا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انکم بے شک تم قوم ہو تجہلون جاہل، تم جاہل قوم ہو، تمہیں علم نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے.
جی ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ متبرن برباد ہونے والے ہیں، ما ہم فی جس میں وہ ہیں، وہ باطلم اور باطل ہونے والا ہے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، یہ خود بھی اور ان کے کام بھی برباد ہونے والے ہیں۔ قالا کہا اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا ابغیکم میں تلاش کروں تمہارے لیے الہن کو الہ، موسیٰ علیہ السلام سمجھانے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرا الہ میں تمہارے لیے تلاش کروں، وہو فضلکم حالانکہ اس نے فضیلت بخشی ہے تم کو علی العالمین تمام جہان واروں پر۔ جب اس نے فرعون کو غرق کر کے تباہ کر کے اس کے سارے ملک کا تمہیں وارث بنا دیا ہے اور فضیلت دی ہے، اب اس رب کو چھوڑ کر میں دوسرے الہوں کو تلاش کرتا پھروں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اور جب کہ نجات دی ہے، اب موسیٰ علیہ السلام نے نعمتیں یاد کرائیں رب کی، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اس رب نے نجات دلائی تم کو من آل فرعون فرعون کی غلامی سے۔ کیا تھا وہ فرعون؟ یسومونکم وہ چکھاتے تھے تم کو سوء العذاب بہت برا عذاب، کیا کرتے تھے؟ یقتلون قتل کر دیتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس بات میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی آزمائش تھی، اس آزمائش سے اللہ نے تمہیں نکالا ہے تو صلہ یہی دے رہے ہو رب کو کہ ہم بت بنا دیں تمہیں۔ وواعدنا اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلہ 30 راتوں کا، واتممناها اور ہم نے پورا کیا اس کو بعشر 10 کے ساتھ، وعدہ تو 30 کا تھا لیکن 10 مزید بڑھا دیے۔ یہ کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ کے تو علم تھا نا پہلے کہ 40 راتوں کا وعدہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے 30 کا کیا اور پھر جب 30 دن ہو گئے تو 10 بڑھانے میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ اور وہ کیا تھا کہ 30 دن مسلسل موسیٰ علیہ السلام اعتکاف بیٹھے اور اس میں دن کو روزہ رکھتے تھے اور دن رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اسی میں اللہ رب العالمین نے کلام بھی کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ تو پورا ہوا میقات و وعدہ ربی اس کے رب کا 40 لیلہ 40 راتوں میں۔ یہ جو 40 دنوں کا چلہ ہے نا، چلہ یہ میرے خیال سے بزرگوں نے اسی آیت سے نکالا ہے، چلہ جو لگاتے ہیں نا 40 دن وہ اسی، اور یہ یہاں تک لکھا ہے کئی بزرگوں نے کہ جو بندہ 40 دن تک نہ پابندی کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، آنکھوں سے حرام نہ دیکھے، کانوں سے حرام نہ سنے، زبان سے حرام نہ بولے 40 دن تک، تو 40واں دن بعد میں آتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے حکمت کے اور نور کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے ذہن کو اللہ تعالیٰ وسعت دیتے ہیں جی۔ تو 40 راتوں تک ہم نے وعدہ پورا کیا۔ وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اخی اپنے بھائی سے اس 40 دن کے وعدے کے لیے اللہ کے پاس جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا اخلفنی خلیفہ بن جا تو میرا، جانشینی کرنا میری، فی قومی میرے قوم میں، واصلح اور اصلاح کرنا اس میں، ولا تتبع اور نہ تم پیروی کرنا سبیل المفسدین مفسدوں کے راستے کی۔ ولما جاء موسیٰ اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت پر، وکلمہ اور کلام کیا اس سے ربہ اس کے رب نے، قالا تو فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام، التجا کی موسیٰ علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، ارنی دکھا مجھ کو، انظر میں دیکھوں، الیکا تیری طرف۔ اللہ کلام ہوئی نا جب، تو یہ محبت کی انتہا تھی، جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی نا تو موسیٰ علیہ السلام پھر اس محبت کی انتہا میں اور آگے بڑھ گئے کہ اللہ مجھے تو دکھا، ایسے صرف بات سے نہیں، مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جی۔ انظر الیک میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، کیسے لاڈلے پیغمبر تھے نا، کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، کسی پیغمبر نے یہ جو ہے نا وہ دعا نہیں کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے کہ اللہ انظر الیک میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، قالا تو فرمایا اللہ رب العالمین نے، لن ترانی تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ولیکن اور لیکن انظر دیکھ الی الجبل پہاڑ کی طرف، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن پس اگر استقر قائم رہا، یہ ٹک گیا، یہ پہاڑ اگر ٹھہر گیا، اس پر میں اپنی تجلی تھوڑی سی جھلک ڈالوں گا، اگر اس پہاڑ نے برداشت کر لی اور یہ ٹک گیا اپنی جگہ پر تو پھر کیا ہوگا، فسوف ترانی پس ان قریب تو دیکھ لے گا مجھے، فلما تو جب تجلی کی ربہ اس کے رب نے، للجبل اس پہاڑ پر، جعلہ تو
کر دیا اس کو دکا ریزہ ریزہ، وہ برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخرّ اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صاعقہ بے ہوش ہو کر، فلما پھر جب افاقہ ہوش میں آئے، قالا تو فرمانے لگے سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، تو میں توبہ کرتا ہوں، جو میں نے فرمائش کی تھی نا، جو تو مانگا تھا میں اس کی توبہ کرتا ہوں الیکا تیری طرف، وانا اول المومنین اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کو دنیا میں کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، پیچھے پڑھا نا 7ویں پارے میں کہ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور وہ سب کو پا لیتا ہے۔ 7ویں زمین کی 7ویں تہ میں بھی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ رب العالمین اسے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، جنت میں ہوگا۔ بعض لوگ اس کے بھی منکر ہیں کہ نہیں ہوگا جنت میں، تو ہمارا ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار، بخاری شریف کی حدیث ہے، جنت میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائیں۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بھی بتایا کہ اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ کا دیدار ہو تو پھر 2 ٹھنڈی نمازیں وہ وقت پہ پڑھا کرو، ان کی بڑی حفاظت کیا کرو۔ وہ کون سی ہیں؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ 2 نمازیں وقت پہ پڑھا کرو، ان کی پابندی کرو، کیونکہ ان کی پابندی کرنے والا باقی نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے وہ پھر۔ قال موسیٰ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم اے میری قوم، انی بے شک، یا موسیٰ اے موسیٰ انی بے شک میں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر اے موسیٰ انی بے شک میں نے استفیتک چن لیا ہے تجھ کو، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی اپنے پیغامات کے ساتھ، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے تجھے چن لیا ساری مخلوق سے، وبکلامی اور اپنے کلام کے ساتھ، میں نے تیرے ساتھ کلام بھی کیا ہے اور تجھے اپنے پیغامات بھی دیے ہیں، یہ تجھے فضیلت دی اور میں نے تجھے چن لیا۔ فخذ پس تو لے لے ما آتیتک جو میں نے دیا ہے تجھ کو، وکن اور ہو جا تو من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ وکتبنا اور ہم نے لکھ دیا، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز، موعظۃً جو نصیحت تھی، وتفصیلاً اور تفصیل تھی، لکل شیء ہر چیز کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو احکامات دیے نا، وہ سارے احکامات تختیوں پر لکھ کر تفصیل کے ساتھ ہم نے دے دیے۔ فخذھا پھر کہا کہ فخذھا پکڑ لے اس کو، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، وأمر اور حکم دے تو قومک اپنی قوم کو، یأخذوا کہ وہ بھی پکڑ لیں، بأحسنھا اس کو بہترین طریقے کے ساتھ، کہ ان احکامات کو بہترین طریقوں سے پکڑ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ سأریکم ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو، دار الفاسقین فاسقوں کا گھر، کہ جو فسق و فجور کرنے والے ہیں نا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے ان قریب، وہ بھی ہم تم کو دکھائیں گے۔ سأصرف عن آیاتی الذین ان قریب میں پھیر دوں گا، ان آیاتی اپنی نشانیوں سے، الذین ان لوگوں کو، یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں پھر ارض زمین میں، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر نا تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے اپنی نشانیوں کو ہٹا دیتے ہیں اور وہ توفیق بھی حق قبول کرنے کی ختم کر دیتے ہیں۔ کن پر؟ جو اپنی تکبر کی وجہ سے، حق واضح ہو، بات آ جائے سامنے، لیکن اپنے قومی تکبر کی وجہ سے، اپنی برادری کے تکبر کی وجہ سے، عہدے کے تکبر کی وجہ سے غرور اور گھمنڈ میں آئیں اور اللہ پر ایمان نہ لائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان نشانیوں کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور حق قبول کرنے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اور پھر دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا فی الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے، وَإِن يَرَوْا اور اگر یرو وہ دیکھ لیں، کل آیت ہر نشانی، یہ تو ہٹا دی نا ہم نے اور نشانیاں نہیں بھیجنی، ہر نشانی بھی بھیج دیں تو متکبر انسان لا یؤمنوا بہا کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الرشد ہدایت کا راستہ، لا يتخذوا نہیں وہ بنائیں گے اس کو سبیلا راستہ، دیکھ بھی لینا سیدھے راستے کو پھر بھی اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اور اگر وہ دیکھ لیں گمراہی کا راستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا تو بنا لیں گے اس کو اپنا راستہ، کوئی بھی گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس پر چل پڑیں گے، ہدایت کا راستہ سیدھا راستہ دیکھیں انہیں پتہ بھی ہو تو پھر بھی اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ ذَلِكَ یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کذبوا کہ جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ ان آیتوں سے اعراض کرنے والے تھے۔ والذین اور وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرہ اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت تو ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کی اعمال، هل یجزون
کیا وہ جزا پا سکتے ہیں؟ الا مگر سوا اس کے قانون جو تھے وہ یعملون عمل کرتے کہ انہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، ہماری نشانیوں اور آیتوں کو جھٹلا دیا۔ حبطت اعمالهم، ان کے عمل جو دنیا میں وہ اچھائیاں اور احسان کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، آج بھی دنیا میں ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں، لیکن انسانیت کے تحت وہ بڑے نیک کام کرتے ہیں، ہسپتال بنواتے ہیں، ادارے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور نیکی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا ایک بندے کے بارے میں جو بڑا نیک تھا، بڑے صدقے خیرات کیا کرتا تھا، لیکن ایمان نہیں لایا، تو امی عائشہ نے پوچھا کہ کیا اس کو بھی قیامت کے دن کچھ بدلہ ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے کبھی ایک دن بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ اس کا یقین ہی نہیں تھا مر کر دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو ایسے بندوں کی ساری نیکیاں ضائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔